بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین باب تحریم شفاعت فی الحدود، حدود میں سفارش کرنے کی حرمت کا بیان۔ قال اللہ تعالی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان میں سے ہر ایک کے 100 کوڑے مارو، اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ کے معاملے میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس آیت میں غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کر لیں تو ان کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ یعنی اگر کوئی کنوارا ہے تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو رجم بھی کیا جائے گا۔ تو پھر فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یعنی زنا کی یہ سزا بظاہر سخت ہے، اس لیے احتمال ہے کہ سزا دینے والے کو ہی رحم آ جائے، یا وہ سزا ہی نہ دیں یا اس سزا کو کم کر دیں۔ تو فرمایا کہ اس فریضہ کے ادا کرنے میں مجرموں پر ترس نہیں کھانا چاہیے۔ رحم کھانا ساری مخلوق کے لیے بے رحمی ہوگی، اس لیے ان مجرموں پر ہرگز رحم نہ کھایا جائے تاکہ پورے معاشرے میں اس طرح کی بدکاریوں سے لوگ رک جائیں، ورنہ پورا معاشرہ ہی خراب ہوگا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان قریشا اہمہم شأن المرأة المخزومیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریش کو پریشانی میں مبتلا کیا ہوا تھا ایک مخزومی عورت نے، التی سرقت، فقالوا من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقالوا ومن یجترئ علیہ الا اسامۃ بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فکلمہ اسامہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشفع فی حد من حدود اللہ، ثم قام فاقتطب، ثم قال انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، وأیم اللہ لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، متفق علیہ۔ جس نے چوری کا ارتکاب کر لیا تھا تو انہوں نے کہا کون ہے جو اس عورت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی جرأت تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زید اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کی تو آپ نے فرمایا اے اسامہ، کیا تم اللہ کے حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا اور اس میں ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے برباد کیا کہ ان میں سے کوئی بلند مرتبہ آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اگر کمزور آدمی چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے، اور فرمایا اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں ضرور اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا، متفق علیہ۔ وفی روایت فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتشفع فی حد من حدود اللہ، قال اسامہ استغفر لی یا رسول اللہ، قال ثم امر بتلک المرأة فقطعت یدہا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور ارشاد فرمایا
کیا تم اللہ کے حدوں میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو؟ تو حضرت اسامہ نے کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں حکم دیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ یہ حدیث اگرچہ پہلے بھی گزر چکی ہے لیکن علامہ نووی رحمہ اللہ اس کو اس لیے لے کر آئے کہ اس حدیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود کا ہوں ان میں سفارش نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس میں بھی ایک اس کام کا ذکر کیا گیا تھا جس سے روکا گیا ہے، یعنی حدود میں سفارش کی حرمت بیان کی گئی، تو اس وجہ سے اس حدیث کو دوبارہ ذکر کیا گیا۔ اس میں ہے کہ قبیلہ مخزوم کی عورت کے معاملے نے ان کو پریشان کیا ہوا تھا۔ اس عورت کا نام فاطمہ بنت اسود بن عبد الاسود تھا، حضرت ابو سلمہ کے بھائی کی بیٹی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ سے فرمایا اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ حدود کے ثابت ہونے کے بعد پھر سفارش کرنا حرام ہے اور کروانا بھی حرام ہے۔ ہاں قاضی کے پاس مقدمہ پہنچنے سے پہلے سفارش کرنا اس کی گنجائش بعض صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ پھر اس عورت کے بارے میں یہ حکم ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور اس کا ہاتھ کاٹ بھی دیا گیا۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ عورت چور تھی، دوسری اس میں یہ عادت بھی تھی کہ وہ لوگوں سے چیزوں کو بطور عاریت لے کر پھر دینے سے انکار کر دیتی تھی، اور اس صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سوائے امام احمد اور اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور اس عورت کا جو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو اس کی وجہ چوری تھی، کیونکہ یہ چور بھی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جن حدود کی سزا مقرر کی ہے تو ان کی سزائیں دینی چاہیے، اسی میں انصاف ہے اور اسی میں پورے معاشرے کی بھلائی ہے۔ باب النہی عن التغوط فی طریق الناس وظلہم وموارد الماء ونحوہا، لوگوں کے راستے میں سایہ دار جگہ، پانی کے گھاٹوں اور اس قسم کی دوسری جگہوں میں پیشاب پخانہ کرنے کی حرمت کا بیان۔ قال اللہ تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو تو وہ بہتان اور گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ آیت اگرچہ پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے، تو علامہ نووی رحمہ اللہ اس کو یہاں پر اس لیے لے کر آئے کہ مسلمانوں کی یا لوگوں کی یا عام لوگوں کی بھی وہ جگہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہوں، جیسے کہ سایہ دار جگہ ہے یا پانی کی جگہ ہے، کوئی بھی ایسی چیز جہاں سے مسلمان فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، سستاتے ہیں، تو اس جگہ پر پخانہ یا پیشاب کر دینا تو یہ بھی مسلمانوں کو ایک طرح کی تکلیف ہی پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے تکلیف نہ دیں، خواہ وہ یہی طریقہ ہو کہ مسلمانوں کے بیٹھنے کی جگہ پر پخانہ یا پیشاب کر دیا جائے تو اس سے بھی ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اس آیت میں یہ تھا کہ اسلام لوگوں کو تو سلامتی، راحت، امن دینے کا سبق دیتا ہے، تو ان کو تکلیف دینے کا سبق نہیں دیتا۔ تو اسی وجہ سے کسی بھی طرح سے کسی نے اگر کسی مسلمان کو ایذا پہنچائی تو اس نے گویا کہ ایک حرام کام کیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی تھی کہ بعض لوگ ان کو ایذا دیتے تھے، ان پر الزام لگاتے تھے، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ لیکن اس کا مفہوم جو ہے بہت وسیع ہے اور یہ عام بھی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ اس میں تمام ہی مومنین مراد ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللاعنین قالوا وما اللاعنان قال الذی یتقلب فی طریق الناس او فی ظلہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ لعنت والے دو کام کون کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سایہ دار جگہ پر اپنی بشری حاجت پوری کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو، اور راستے میں سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب پخانہ کرنا ناجائز ہے، کیونکہ عموماً لوگ ایسی جگہ پر آرام کرتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر لوگ غیبت کرنے، جوا کھیلنے، غرض غلط کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہوں تو اب وہاں پر پیشاب پخانہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور جس طرح گرمی کے ایام میں سایہ والی جگہوں کی اہمیت ہے، تو اسی طرح سردی کے دنوں میں دھوپ والی جگہوں کی اہمیت ہے، تو وہاں پر بھی پیشاب پخانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ گویا کہ جو جگہ مسلمان استعمال کرتے ہیں ان کے استعمال میں آتی ہے تو ان جگہ پر پخانہ پیشاب نہیں کریں تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ باب النہی عن البول ونحوہ فی الماء الراکد، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب وغیرہ کرنے کی ممانعت کا بیان۔ ٹھہرا ہوا پانی یعنی وہ پانی جو مائع قلیل ہو، کیونکہ ایک پانی ہوتا ہے مائع کثیر اور ایک قلیل۔ جو مائع کثیر ہوگا وہ جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے، اور مائع قلیل جو ہوتا ہے وہ جاری پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے تو وہ پانی سارے کا سارا نجس ہو جائے گا۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا کہ اس پانی میں نجاست نہیں گرانی چاہیے، خواہ وہ نجاست پیشاب کی ہو تو یا کچھ بھی ہو۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبال فی الماء الراکد، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے۔ الراکد یہ صفت ہے، اس کا ترجمہ ہے ٹھہرا ہوا۔ یہ باب ناصرہ ینصرو سے آتا ہے، راکدہ یرکدو رکودن، یعنی باب ناصرہ سے۔ تو اس پانی میں نجاست کے گرانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ اس کے اندر پیشاب نہ کیا جائے۔ اور جب پیشاب کرنا منع ہے تو ظاہری بات ہے پخانہ کرنا بدرجہ اولا منع ہوگا، کیونکہ وہ بھی تو نجاست ہے۔ اور اس لیے پانی جو ہے یہ ناپاک پانی جو ہے اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، لوگ اس سے اتنا زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو اس کو ناپاک کرنے سے ہم دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے ایسے کاموں سے منع فرماتا ہے جن کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ تو بہرحال یہاں پر تو فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں اس طرح کی گندگی نہیں ڈالنی چاہیے، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ پانی جو کہ مائع کثیر ہے، اور اگرچہ وہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہی ہوتا ہے، لیکن اس مائع کثیر میں بھی اس طرح کی نجاست نہیں ڈالنی چاہیے، یعنی مائع کثیر میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی ناپاک چیز اس میں گرے، کیونکہ اگر لوگ معمول بنا لیں کہ مائع کثیر کے اندر پیشاب وغیرہ کرتے رہیں تو پھر وہ اتنا زیادہ گندگی کی وجہ سے اس کا وصف بھی بدل جائے گا، یعنی اس کا رنگ بو ذائقہ، تو اس طرح وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے مائع کثیر میں بھی ایسی گندگی نہیں ڈالنی چاہیے۔ اب مائع قلیل کسے کہتے ہیں؟ مائع قلیل اس پانی کو کہتے ہیں کہ اس کے ایک کنارے کو حرکت دیں تو اس کے دوسرے کنارے میں بھی حرکت پیدا ہونے لگے، تو یہ مائع قلیل ہوگا۔ اور اگر ایسا پانی ہے، اتنا بڑا وہ حوض وغیرہ ہے کہ ایک کنارے سے اگر حرکت دیں دوسرے کنارے میں حرکت پیدا نہ ہو تو وہ مائع کثیر ہے،
اور وہ جاری پانی کے حکم میں ہے۔ یہاں فرمایا کہ یہ ایسا بڑا حوض وغیرہ ہو، یعنی 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا اور اتنا ہی گہرا ہو تو وہ مائع کثیر ہوگا، اور اگر اس سے کم ہوگا تو پھر وہ مائع قلیل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہر ان کاموں سے بچیں جن کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہو، اور ہم ایسے کام کریں جس کی وجہ سے ہم دوسروں کی راحت اور سکون کا ذریعہ بنیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔